السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و سلام، بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے تے سونے تے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، ایک دفعہ پھر ہم ناران کی تازہ ترین اپڈیٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج اخلاق خان سواتی صاحب نے محبت فرمائی ہے کہ انہوں نے پورے بازار کا ہمیں ٹور کرایا ہے موٹر سائیکل پہ، اور وہ خود وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ ناران بازار کی کیا صورتحال ہے، تاکہ پکچر کلیئر ہو جائے۔ ابھی ہوٹلوں کے کھلنے کے اوپر کام جاری ہے، گاڑیاں پہنچ چکی ہیں، سامان آ چکا ہے، جو کنسٹرکشن ہونی ہے تھوڑی بہت وہ بھی ہو رہی ہے۔ یہ آپ کے سامنے بازار کی جو سچویشن ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے کہ کام دھڑا دھڑ لگا ہوا ہے۔ یہاں پر لوگ جو گلیشیئر کھلنے سے پہلے کے موجود تھے، لیبر بھی موجود تھی، اور اسی حوالے سے اس وقت جو آپ سین دیکھ رہے ہیں، دکانیں ابھی تک نہیں کھلی ہیں ساری، لیکن کافی ساری دکانیں کھل بھی چکی ہیں، جو کہ جنرل سٹور اور دیگر اس طرح کے سٹور ہیں وہ اوپن ہیں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ کے اوپر سے چادریں جو سی وہ اتری ہوئی ہیں، کیونکہ یہاں سے ناران میں جب لوگ ہوٹل بند کر کے جاتے ہیں تو شرٹوں سے چادریں اتار جاتے ہیں، کیونکہ پھر برف پڑنے سے وہ شرٹ ٹوٹ سکتے ہیں، تو لہٰذا ابھی اس طرح کا کام جو ہے وہ شروع نہیں ہوئے۔ لیکن جو مین ہوٹل ہیں، جس طرح کہ حافظ ریسٹورنٹ ہے، مون ریسٹورنٹ ہے، سرفراز کبابیہ کا ریسٹورنٹ ہے، تو یہ سارے ریسٹورنٹ جو سے ہیں، 3-4 جو مین ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ اس کے علاوہ سیاحوں کی کا دکا جو آمد ہے وہ بھی جاری ہے، لیکن جو آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے اگان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا کل جو جاری ہوا ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے وہ آگے چل کے ویڈیو میں ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت سارے ٹورسٹ پوچھ رہے تھے جی کیا ہم آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں، تو لہٰذا اس میں کلیئر کٹ ایک آپ کو انفارمیشن بھی دی گئی ہے، ہدایات دی گئی ہیں، اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہوٹلز جتنے بھی ہیں اس وقت ہوٹل کے مالکان زیادہ تر یہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ جامع مسجد جو سی ہے وہ کھل چکی ہے، اور وہاں پر امام صاحب پہنچ چکے ہیں، نماز بھی ادا کی جا رہی ہے، اور اس میں جگہ جگہ جو کھڑی گاڑیاں ہیں، اس میں زیادہ تر یہ گاڑیاں جب بھی دیکھا ہے آپ نے، کراچی جو جنرل اسٹور گزرا ہے، مون ریسٹورنٹ گزرا ہے، یہ دونوں اوپن ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی میں نے آج بات کی ہے اخلاق خان سواتی صاحب سے، میں نے کہا کہ تھوڑی سی آپ شفقت فرمائیں، اور جتنے مزید ہوٹل کھل چکے ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن دیں۔ گرین سٹی ہوٹل ہے جو ناران ہے وہ بھی اوپن ہو گیا، کل میری بات ہوئی تھی، اور زیادہ تر وہیں کا انٹرنیٹ استعمال ہو رہا ہے۔ پائن پارک اور جو ہوٹل ہیں رہنے والے، اس میں پائن پارک، میاں مور اور اس طرح کے 2-4 ہوٹل اور بھی جو سے ہیں وہ کھل چکے ہیں۔ ہیپی اسٹے کھل چکا ہے شروز بھائی کا، وہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو جو دوست ابھی جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ 3 دن صبر کر جائیں، بلکہ 1 ہفتہ صبر کریں، ابھی صبر کر جائیں تاکہ پراپر طریقے سے ناران اوپن ہو جائے، ساری سہولتیں میسر ہوں، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے وہ تو ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا سچویشن ہے۔ یہ آج صبح کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں جو سی موجود ہیں، اور سامنے حافظ جو ریسٹورنٹ ہے اس کے اوپر ناشتے کے لیے محفل سج رہی ہے۔ اصل میں ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، موسم کی صورتحال بھی ناران کے اندر ڈرامیٹیکلی اس دفعہ تھوڑی سی تبدیل ہو رہی ہے، اور ابھی بھی ناران کی پہاڑیوں پہ برف باری کے چانسز گوگل جو ہے وہ دکھا رہا ہے۔ یعنی کہ آج جو 23 اپریل ہے، 22 اپریل ہے، تو 22 اپریل کی صبح کو جو موسم ہے وہ ابھی تو ابرآلود ہے تھوڑا تھوڑا، اور کوئی تھوڑی تھوڑی اس میں روشنی بھی کسی وقت آ رہی ہے، یعنی کہ سورج بھی آنکھ چولی چل رہی ہے، لیکن آج شام سے موسم خراب ہونا شروع ہو جائے گا، اور کل پھر جمعرات کو 23 اپریل کو پھر تقریباً سارا دن بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ جمعے کو بھی یہی سچویشن دکھائی دے رہی ہے، کبھی بارش اور کبھی برف باری، اور ہفتے کو بھی۔ لیکن یہاں پر برف باری سے مراد آپ یہی لیں کہ برف باری ہوگی تو کہیں آگے چل کر بٹا کنڈی سے آگے یا بابو ساٹ ٹاپ پر، لیکن ادھر نزدیک ترین برف باری کے چانس فی الحال دکھائی نہیں دے رہے ہیں، لیکن ہو بھی سکتی ہے۔ یہ
یعنی کہ ناممکن میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح آگے چلے جائیں تو 30 اپریل کو اور پھر 1 مئی کو بھی موسم اسی طرح دکھائی دے رہا ہے، موسم اور برفباری کا۔ تو لہٰذا اس حوالے سے جو لائیو برفباری دیکھنا چاہتے ہیں ناران میں، انہیں تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ اگر تو نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو پھر آپ جا کر وہاں پر لائیو برفباری بھی دیکھ پائیں گے۔ یہ ہے جی ہوٹل گرین سٹی جو کہ اوپن ہے، اور گرین سٹی ہوٹل کو آپ بکنگ کرانی ہے تو اخلاق خان سواتی صاحب کا نمبر اسکرین پہ موجود ہے، آپ اخلاق خان سواتی صاحب سے رابطہ کر لیں تو وہ آپ کو وہاں پر لے جا بھی سکتے ہیں۔ اور اس وقت تو کل بتا رہے تھے، ویسے تو روکتے کوئی نہیں ہے اب، لیکن پھر بھی ابھی سرکاری طور پر نوٹیفیکیشن نہیں ہے، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں۔ نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے وہ آگے چل کر ہمیں بتاتے ہیں، بلکہ میں ابھی آپ کو ساتھ چلا دیتا ہوں نوٹیفیکیشن، تاکہ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر جو گلیات کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے انہوں نے کیا نوٹیفیکیشن کی ہے، وہ پہلے دیکھ لیں۔ جی دوستو، یہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ اطلاعات و تعلقات عامہ تاریخ 21 اپریل 2026 یعنی گزشتہ روز کا نوٹیفیکیشن ہے، جو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا پہ جاری کیا۔ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا عوامی ایجنڈا، عوام دوست اقدامات، گڈ گورننس۔ سیاحتی مقام ناران تک ٹریفک کی آمد و رفت بحال ہونے کے بعد ناران میں ہوٹلز اور ریسٹورنٹ کھلنا شروع ہو گئے ہیں، تاہم ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے ساتھ باہمی مشاورت کے بعد سیاحوں کے لیے باقاعدہ کھولا جائے گا۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل رحمت علی کی ہدایت پر ناران میں موجود کے ڈی اے کا سٹاف بھی متحرک ہے، اور یہ کے ڈی اے کا جو سٹاف ہے شدید برفباری اور گلیشیئر کی وجہ سے کیمپ آفس و دیگر سہولیات کو پہنچنے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے بعد بحالی کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ تو جی نوٹیفیکیشن ہے جو کہ میں گلیات بار بار کہہ رہا ہوں، کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ان کے سوشل میڈیا پہ جاری کیا گیا، اور اس میں کلیئر کٹ کر بتایا گیا ہے کہ 21 تاریخ کل گزری ہے، آج 22 اپریل ہے، تو ابھی تک افیشلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو مانسہرہ ہے اور کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے، ان کی جانب سے ناران کے کھولنے کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، تو ایسے میں ٹورسٹ کو کسی وقت بھی کہیں بھی کسی پوائنٹ پر بھی روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، اسی ضمن میں اسی ناران کے حوالے سے اگلی جو اپڈیٹ جو کہ جھیل سیف الملوک کے حوالے سے ہے کہ اس کے راستے کے حوالے سے تو تاہم ابھی تک وہ کھلنا شروع نہیں ہوا ہے، اور اخلاق خان سواتی صاحب بھی میری پچھلی ویڈیو میں بھی یہ کلپ لگے تھے کہ جس میں نے بتایا تھا کہ وہ جھیل سیف الملوک پیدل گئے تھے، اور انہوں نے پہلے بندے ہیں کہ جنہوں نے اس سال 2026 میں جھیل سیف الملوک کا پہلا نظارہ کیا ہے جب راستے کھلے ہیں۔ تو اب تو دنیا انشاءاللہ آگے آئے گی، جیسے راستے کھلیں گے تو جھیل سیف الملوک کے کچھ نظارے اس قسم کے ہیں، بڑے خوبصورت ویوز ہیں، برف بہت زیادہ پڑی ہوئی ہے ادھر، لیکن یہ اگر بارشیں ہوئیں تو پھر اس کے کھلنے کا جو پروگرام ہے وہ بھی لیٹ ہو سکتا ہے۔ ناران بابو سر روڈ کی اگر ہم بات کریں تو ناران بابو سر روڈ جو سی ہے وہ تقریباً ناران سے 5 سے 6 کلومیٹر آگے رافٹنگ پوائنٹ تک راستہ کھل گیا ہے، اور مزید آگے راستہ کھلنے کا کام جو ہے وہ جاری ہے، اور اب روزانہ کی بنیاد پر پھر آگے گلیشیئر کٹے گا اور آگے سے راستہ کھلتا جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے عرصے تک بٹا کنڈی، پھر بڑوئی، اس کے بعد بیسل، پھر گٹی داس، اور اس کے بعد پھر بابو سر ٹاپ اوپن ہوگا، لیکن اس کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگلے 20 سے 25 دن لگ سکتے ہیں، اور عید تک ممکن ہے کہ بابو سر ٹاپ اوپن ہو جائے، لیکن کنفرم ابھی تک کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ آج کی اپڈیٹ اتنی تھی، انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیں مجھے، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں، بات ہے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔